نوح علیہ السلام دعا کی رب انصرنی بما کذبون، تو دعا مقبول ہوئی اور تعالیٰ نے فرمایا کہ کشتی بناؤ۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ، اور دوسری قرأت مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ، تو جب ہمارا حکم آ جائے یعنی ہمارے حکم سے عذاب آ جائے اور تنور ابلے، تو تنور میں تو آگ ہوتی ہے، پانی تو اس میں ہوتا نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ روٹی کے تنور سے پانی ابلے، یعنی غرقابی کا سبب سوزش کی جگہ سے نکالا جائے تاکہ ڈرانے میں اور عبرت پذیری میں زیادہ بلیغ ہو۔ مروی ہے کہ نوح علیہ السلام سے فرمایا گیا یہ پانی کو تنور سے ابلتا دیکھو تو سوار ہو جاؤ تم اور جو تمہارے ساتھ ہیں کشتی میں۔ تو جب تنور سے پانی ابلا تو ان کو ان کی زوجہ نے خبر دی تو یہ سوار ہو گئے، اور یہ تنور حضرت اعظم علیہ السلام کا تنور تھا، سارا علیہ منتقل ہونا، پھر وہ حضرت نوح علیہ السلام تک منتقل ہوا، اور یہ پتھروں کا تھا۔ اب کہاں پر تھا تو اس میں اختلاف ہے، کہا گیا کہ یہ کوفہ کی مسجد میں تھا، اور کہا گیا کہ شام میں تھا، اور کہا گیا کہ ہند میں تھا۔ سلکہ اصلوں کو تو پیرونوں کے معنی ہوتا ہے موتی کی لڑی میں پیرونا، تو ایک کشتی میں بہت سے لوگوں کو داخل کرنا جب ہوگا تو پیرونی کی طرح ہوگا، تو مراد ہے کہ کشتی میں داخل کر لو من کل زوجین، یعنی من کل امت زوجین، جوڑوں والی ہر صنف سے داخل کر لو۔ کس کو داخل کر لو؟ اثنین، دو کو، تو جوڑوں والی صنفوں سے دو کو داخل کرو، یہ وہ بھی دو اس طریقے سے کہ ایک مذکر ہو ایک مؤنث، ایک مذکر ایک مؤنث، تو یہ جوڑوں والی صنفوں سے داخل کرو۔ وہما امت الذکر و امت الانثی، اور یہ ہے مذکر کی صنف اور مؤنث کی صنف، کل جمال جمل کی جمع، اور نوق ناقہ کی جمع، حسن حسان کی جمع، اور رما کی رمکہ کی جمع، جیسے کہ اونٹ اور اونٹنی اور گھوڑا اور گھوڑی، دو داخل کرو یعنی ایک مزدوج جوڑے دار، جیسے کہ مذکر اونٹ اور اونٹنی مؤنث، اور حسان گھوڑا اور رمکہ گھوڑی۔ مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے سوار نہ کیا مگر اسی کو جو جننے یا انڈا دینے والا ہو۔ اب من کلن زوجین یہ امام حفص کی قرأت ہے، اور مفضل یہ بھی امام عاصم سے راوی ہیں۔ تو اے من کل امتن، ہر صنف سے لے لو زوجین دو جوڑے، تو زوجین تو یہ مفعول ہو گیا اسلوک کا کہ ہر صنف سے دو جوڑے لے لو، پھر اس کے بعد اثنین تو یہ تاکید کے لیے ہوا، تو اثنین یہ تاکید اور مزید بیان ہے۔ تو ہر صنف سے دو جوڑے لے لو اور اپنے اہل کو لے لو، الا من سبق علیہ القول منہم، مگر ان میں سے وہ جن کے اوپر قول سبقت کر چکا ہے۔ تو اہلکہ سے مراد نساء کا و اولاد کا، اپنی ازواج اور اولاد کو، مگر وہ جن کے اوپر کی قول سبقت کر چکا ہے اللہ کی طرف سے ہلاکت کا، وہ ہے ان کا ایک بیٹا اور دو زوجہ میں سے ایک۔ تو یہاں پر اعلیٰ آیا کہ ہلاکت کی بات کے لیے اعلیٰ آیا، جیسے کہ فائدے کی بات کے لیے لام آیا، تو یہاں اعلیٰ لایا گیا ضرر رساں کی سبقت کرنے کے ساتھ، جیسے کہ لام لایا گیا نفع بخش کی سبقت کے ساتھ، باری تعالیٰ کی شاد وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، بے شک ہماری بات سبقت کر چکی ہے ہمارے رسول بندوں کے لیے۔ تو یہاں بات ثواب کی اور عزت کی ہے تو وہاں لام آیا، اور اسی کی مثل لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، کہ نفس کے لیے وہ ہے وہ نیکی ہے جو اس نے کمائی، یعنی اس کے فائدے کے لیے ہے وہ جو اس نے نیکی کمائی، وعلیہا اس کے ضرر کے لیے ہے وہ جو اس نے گناہ کمایا۔ تو فائدے کے لیے لہا اور ضرر کے لیے اعلیٰ۔ ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور مجھ سے بات نہ کرنا ان کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا۔ تو یہ جملہ پورا ہو گیا۔ پھر انہم مغرقون، یہ جملہ بغیر عطف کے آیا مستانفہ، یعنی سوال مقدر کا، یعنی کیوں بات نہ کریں، تو جواب دیا گیا کہ بے شک وہ غرقاب کیے جائیں گے، اور مجھ سے ان کی نجات نہ چاہو،
کہ میں ان کو غرق کروں گا. فإنی مغرقہم، تو گیا انہم مغرقون یہ جملہ علت کے بتانے کے لیے. فإذا استویت، تو جب ٹھیک بیٹھ جاؤ تم اور وہ جو تمہارے ساتھ ہیں کشتی پر، فقل، تو کہنا کہ الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین. استویت کی تفسیر کی فإذا تمکنتم علیہا راکبین، جب تم سوار ہو کر کے اس کے اوپر قرار پذیر ہو جاؤ تو کہنا الحمدللہ. تو ان کی ہلاکت پر اور ان سے نجات پر حمد کا حکم دیا. تو جب تم اور ساتھ والے بیٹھ جاؤ تو کہنا، یا قولو جمع ہوتا مگر بجائے جمع کے قل واحد آیا، تو فقولو نہیں فرمایا، اگرچہ فإذا استویت انت ومن معک یہ اذا استویتم کے معنی میں ہے. لأنہ نبیہم و امامہم، اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام ان کے نبی اور پیشوا تھے، تو ان کا کہنا سب کا کہنا تھا. ساتھ ہی اس میں نبوت کی فضیلت کا پتہ دینا بھی ہے. وقل رب انزلنی، تو اب یہ رب انزلنی کب کہنا ہے، تو اس میں دو قول ذکر کیے کہ کہنا جس وقت کی کشتی پر سوار ہونا، یا جب اس سے باہر آنا، کیا ہے میرے رب مجھے بابرکت جگہ اتار، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے. یہاں پر قرات منزلن اور منزلن دو ہے. تو منزلن جب ہوگا باب فعال سے، تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ مصدر میمی ہو کہ غیر ثلاثی میں سے مصدر میمی اس مفعول کے وزن پر آتا ہے قیاساً، یا یہ ہے کہ اس میں ظرف ہو اتارنے کی جگہ، تو اس لیے کا انزالن اور موضع انزالن. اچھا، منزلن نزل ینزل ضربہ سے یہ ابوبکر شعبہ کی قرات ہے. تو یہ تو منزلن تو بہرحال ظرف ہی ہوگا، یعنی بابرکت جگہ اتار، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے. اب دو تفسیر کی ہے کہ کشتی میں سوار ہونے کے وقت رب انزلنی منزل مبارکن کہنا، دوسری ہے کہ باہر آنے کے وقت. تو اب کشتی میں برکت کیا ہے، اس میں نجات، اور نکلنے کے بعد برکت کیا ہے، نسل کی کثرت اور بھلائیوں کا پے پے ہونا. اب آگے ہے ان فی ذالک لآیات وان کنا لمبتلین، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں اور بے شک ہم ضرور آزمانے والے ہیں یا مصیبت میں ڈالنے والے ہیں. ذالک کا مشار بیان کیا ہے، اس میں جو ہے نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے ساتھ کیا گیا اس میں ضرور آیتیں ہیں، یعنی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں. وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اس کو بتایا کہ یہ ان مخففہ ہے مثقلہ سے. جب خبر پر لام آتا ہے تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ان تھا ان ہوا، اور جب لام نہ ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ ان نافیہ ہے. تو یہ مخففہ ہے مثقلہ سے، اور لام جو لمبتلین میں ہے یہی لام فرق کرتا ہے ان نافیہ میں اور ان مخففہ میں. اچھا، تو جب ان ہوگا تو اس کو اسم بھی چاہیے. کننا لمبتلین تو خبر ہو گیا، اس کا اسم کہاں ہے، تو وہ ضمیر شان مقدر ہوگی، یعنی ان الشانہ والقصۃ، حال اور قصہ یہ ہے کہ ہم ضرور آزمانے والے ہیں. تو مبتلین یا تو بلا مصیبت پہنچانے سے، یا بلا بنا آزمائش ہے. تو دونوں تفسیر کی ہے. مصیبین قوم نوح، کہ ہم قوم نوح کو عظیم بلا اور سخت عقاب پہنچانے والے ہیں، یا اختبار سے ہم ان نشانیوں سے اپنے بندوں کو آزمانے والے ہیں کہ دیکھیں کون عبرت حاصل کرتا ہے اور نصیحت پذیر ہوتا ہے. جیسے ارشاد وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور بے شک ہم نے اس کشتی کو ایک نشان کر کے چھوڑا، کہ وہ کشتی جودی پہاڑ پر زمانے دراز تک باقی رہی، تو ہے کوئی دھیان دینے والا. اب اس کے بعد دوسری قوم کا ذکر ہے. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قوم کو اٹھایا، یعنی پیدا کیا نہ قوم نوح کے بعد، ان کے بعد یعنی قوم نوح کے بعد. اب دوسری قرن کون تھی، تو کہا گیا کہ یہ عاد تھی، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم. اب اس پر دلیل، تو اس پر شاہد ہے حضرت ہود علیہ السلام کا فرمانا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، یاد کرو جب تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا. تو اس سے ظاہر ہوا کہ جو قوم نوح کے بعد انہی کی قوم آئی. اور دوسری دلیل کہ حضرت ہود کے قصے کا حضرت نوح کے قصے کے بعد آنا سورہ اعراف میں، سورہ ہود میں، سورہ شعراء میں. تو اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ قوم نوح کے بعد قوم عاد آئی. تو ہم نے دوسری قوم کو اٹھایا. فارسلنا فیہم رسولا منہم،
اب یہ ہے کہ ارسلہ کے صلہ تو الہ ہوتا ہے، فارسلنا الیہم رسولہ ہوتا، اب یہاں فیہم کیوں آیا؟ تو اس کو بیان کیا کہ جب اس کا اعتبار ہو کہ امت جائے ارسال ہے یعنی بھیجنے کی جگہ ہے تو فی ہوگا، اور جب اس کا ارسال ہو کہ جانب ان کی جانب بھیجا گیا ہے تو الہ ہوگا۔ تو اصل صلہ تو اس کا الہ سے ہوتا ہے، کہیں کہیں فی آیا ہے تو یہ مان کر کے کہ وہی قوم رسول کے بھیجنے کی جگہ ہے، جب جگہ ہونے کا اعتبار ہوگا تو فی ظرفیہ آ جائے گا۔ ارسال متعدی ہوتا ہے الہ کے ساتھ، اور متعدی نہ ہوا فی کے ساتھ یہاں پر، اور اس کے ارشاد کذالک ارسلناک فی امۃ میں اور ما ارسلنا فی قریۃ میں، لیکن اس وجہ سے کہ امت اور قریہ کو ارسال کی جگہ قرار دیا گیا، تو جب جگہ قرار دیا گیا تو فی جگہ کے لحاظ سے آ جائے گا۔ جیسے روبا کا یہ مصرع ہے ارسلت فیہا مصعبا ذائی خامی، اور دوسرا مصرع ہے طبعا فقیہا بذوات الایلامی، فیہا سے مراد قضیہ معاملہ۔ مصعب اصل میں تو سرکش اونٹ کو کہا جاتا ہے جس پر کوئی سوار نہ ہو، پھر اس کے بعد بڑے سردار کو کہا جاتا ہے۔ اقام داخل ہونا، معاملات میں دخل دینا، تو اس قضیہ میں اس معاملے میں نے ایک بڑے سردار کو بھیجا جو معاملات میں بہت دخل دینے والا تھا۔ طباً گونا طبیب، معالج، فقیہن جاننے والا سمجھنے والا، ذوات الایلام یعنی جراحات ذوات الایلام جو بہت جاننے والا تھا تکلیف دہ زخموں کو، تو اندرونی جو زخم ہوتے ہیں وہ تکلیف دہ ہوتے ہیں تو ان کو بہت جاننے والا اور ان کا بہتر علاج کرنے والا تھا، تو یہ استعارہ کے طور پر کہا ہے، یعنی لوگوں کی کمزوریوں اور خامیوں کو جاننے والا تھا، ان کا صحیح علاج کرنے والا تھا، ایسے سردار کو میں نے اس معاملے کو بھیجا۔ تو ارسلت الیہا نہیں کہا ہے، فیہا کہا ہے، تو اس لحاظ سے کہ قضیہ کو جائے ارسال قرار دیا تو فی صلہ لایا۔ الہ کے بعد جو آئے گا کہ اپنے کی اللہ کی بات کرو، تو یہ ان تفسیریہ ہے، کیونکہ رسول کا بھیجنا کسی قول ہی کے ساتھ ہوگا، تو ان تفسیریہ آتا ہے معنی قول کے بعد، صریح قول کے بعد بھی نہیں آتا ہے، اور ایسے لفظ کے بعد بھی نہیں آتا ہے اس معنی قول بھی نہ ہو، تو اس کو کہا ہے کہ ان تفسیریہ ہے ارسلنا کا، یعنی ہم نے ان سے رسول کی زبان پر فرمایا اللہ کی عبادت کرو۔ تو اب قوم نے کیا کہا، ما لکم من الہ غیر، تمہارے لیے اس کا سوا کوئی معبود نہیں تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو اب اس کے بعد قوم نے کہا وقال الملأ من قومه الذین کفروا وکذبوا بلقاء الآخرۃ واعترفناهم فی الحیاۃ الدنیا ما ھذا، یہ قالوا کا مقولہ یہ ہے، ما ھذا الا بشر مثلکم۔ تو اس کی قوم کے سرداروں نے کہا جنہوں نے کہ کفر کیا، الذین کفروا، یا تو ملا کی صفت ہے سردار جنہوں نے کفر کیا، یا قوم کی صفت یعنی کفر کرنے والی قوم میں سے سرداروں نے کہا، اور جنہوں نے کہ اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، وَاعْتَرَفْنَاهُمْ، اور جن کو ہم نے آسائش دی دنیاوی زندگی میں، کیا کہا کہ یہ تو نہیں مگر تمہاری طرح انسان، اس سے کھاتے ہیں جس سے تم کھاتے ہو اور اس سے پیتے ہیں جس سے تم پیتے ہو۔ اب یہاں پر فرق بیان کیا ہے کہ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ یہاں واو کے ساتھ آیا، اور آیت ہود کے قوم کا قول ان کے جواب میں سورہ اعراف میں ذکر کیا ہے، اور سورہ ہود میں تو بغیر واو کے ہے، یعنی قال الملأ بغیر واو کے آیا۔ تو بغیر واو کے کیوں ہے کہ جملہ مستانفہ ہے، گویا کہ سائل نے سوال کیا کہ پھر قوم نے کیا کہا، تو جواب دیا کہ یہ کہا، اور یہاں عطف کے ساتھ آیا ہے، اس لیے کہ وہ سوال سائل کی تقدیر پہ ہے، گویا کہ سائل نے کہا کہ فما قال قوم، تو ان کی قوم نے کیا کہا، تو کہا گیا کہ قالو کہتا وہ کہتا ایسا ایسا کہا، اور یہاں پر واو کے ساتھ آیا، کیوں کہ یہ بتانا ہے کہ رسول نے وہ کہا، قوم نے یہ کہا، یعنی دونوں باتیں جمع ہیں، کہ واو آتا ہے جمعیت کے لیے تو دونوں کی جمعیت کو ظاہر کرنا ہے، اور یہاں واو کے ساتھ آیا لِأَنَّهُ عَطَفَ لِمَا قَالُوهُ عَلَى مَا قَالُوا الرَّسُولُ، اس لیے کہ اس نے یعنی واو نے اس کو جو قوم نے کہا عطف کر دیا اس پر جو رسول نے کہا، مطلب یہ ہے کہ حصول میں یہ حق اور یہ باطل دونوں جمع ہوئے۔ اچھا،
اور یہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے ان کے کلام سے متصل جواب نہیں ہے، بلکہ یہ کہ یہ بھی ہوا وہ بھی ہوا، اور یہ کہ قوم نے ان کو جواب کیا دیا وہ بیان نہیں ہے۔ اچھا، اب اس سے پہلے جو آیا تھا آیت نوح علیہ السلام کے قصے میں، تو وہاں تھا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَقَالَ الْمَلَأُ، وہاں فا کے ساتھ آیا تھا، اور یہاں وَقَالَ الْمَلَأُ ہے، اور یہاں فا کے ساتھ نہیں آیا تو نوح علیہ السلام کے قصے میں فا کے ساتھ آیا، اس لیے کہ وہ ان کے قول کا جواب تھا، اور ان کے قول کے متصل بعد واقع تھا تو فا کے ساتھ آیا، اور یہاں واو کے ساتھ آیا تو واو تو بعد میں ہونے قبل ہونے کو ظاہر نہیں کرتا ہے، مطلب یہ کہ یہ بھی ہوا وہ بھی ہوا۔ الذین کفروا، یہ صفت ہے ملا کی یا قوم ہی کی، وکذبوا بلقاء الآخرہ، آخرت کے ملنے کو جھٹلایا، یعنی جو اس میں حساب ثواب عقاب ہے اور اس کے علاوہ ہے اس کے ملنے کو جھٹلایا۔ وَأَطْرَفْنَاهُمْ، طرف کو مانا آسائش خوشحالی، اطرفہ خوشحالی دینا، وَنَعَّمْنَاهُمْ، نعمہ کو مانا خوشحالی فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں مال اور اولاد کی کثرت سے، ما ھذا، یہ ان کا مقولہ آیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ نبی نہیں مگر تمہاری طرح انسان، کہ اس سے کھاتے ہیں جس سے تم کھاتے ہو۔ وَيَشْرَبُوا مِمَّا تَشْرَبُونَ مِنْهُ نہیں ہے، کیونکہ تاکلون کے بعد منہ آ چکا ہے تو اس کے قیاس پر یہاں بھی معلوم ہو جائے گا کہ مراد ہے تشربون منہ، تو یہاں منہ حذف کر دیا گیا اس لیے کہ ما قبل اس کے اوپر دلالت کر رہا ہے۔ وَيَنْهَاكُمْ اے من این یدعی، یعنی وہ کیسے تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ وہ تمہاری مثل ہے، اور اگر تم نے اپنی مثل کسی انسان کی اطاعت کی، انکم اذا لخاسرون، تو بے شک جب تو تم گھاٹے والے ہوگے۔ اطاعت کر کی یعنی فیما یامرکم بھی وینہاکم عنہ، اس میں جس کا تم کو حکم دیتے ہیں جس سے تم کو روکتے ہیں، اس میں اگر تم نے ان کی اطاعت کی، انکم اذا لخاسرون، تو بے شک تم گھاٹے والے ہو۔ تو اذا آتا ہے جب کسی چیز کا جواب ہوتا ہے یا جزا بنتا ہے، تو ان اطاعتم یہ شرط ہے، تو اس کی صریح جزا تو یہ نہیں ہے، مطلب یہ کہ معنی کے لحاظ سے یہ جزا بنے گا کہ اگر تم نے اطاعت کی تو گھاٹے والے ہو، ویسے ہی ان کی قول کا جواب بھی ہے۔ تو یہ واقع ہے شرط کی جزا میں، اور جواب ہے ان لوگوں کا جنہوں نے قوم میں سے ان کے ساتھ بات چیت کی تھی مقابلہ مفاعلت سے، کہ ضرور تم گھاٹے والے ہو اپنے جیسے کی تابع داری کر کے، اور ان کی حماقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مثل کی اتباع کا انکار کیا اور اپنے سے زیادہ عاجز کی عبادت کی تھی، عبادت تو عاجز تر کی کر ڈالی، اور خالی پیروی اطاعت یہ مثل کی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ یعیدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون، کیا وہ تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہڈی ہو جاؤ گے تو تم نکالے جاؤ گے؟ تو یہ استفہام برائے انکار، یعنی یہ وعدہ صحیح نہیں ہے۔ ہاتھ لما توعدون، دوری ہے دوری اس کے لیے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ متم اور متم دو قرات ہے، چونکہ ماتا یا ماتو خافا خافوں کی طرح سے میں سے ہو تو خفتم کے وزن پہ متم ہوگا، ماتا متو قال قلو کی طرح ہو تو قلتم وزن میں متم ہوگا۔ قرات متواترہ میں دونوں ہیں، کسرے کے ساتھ نافع اور حمزہ اور علی اور حفص کی قرات ہے، اور باقی لوگوں کی ضمے کے ساتھ۔ وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون، کیا وہ تم کو وعدہ دیتے ہیں کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہڈی ہو جاؤ گے تو تم نکالے جاؤ گے، یعنی سوال کے لیے اور حساب کے لیے اور ثواب اور عقاب کے لیے اٹھائے جاؤ گے۔ یعدکم انکم مخرجون، یہ اصل جملہ ہے، انکم میں ان کا اسم کم ہوا اور مخرجون اس کی خبر، مگر انکم دو بار آیا، یہ تاکید کے لیے، تو اس کو کہا ہے کہ انکم کو مقرر رکھا تاکید کے لیے، اور یہ تاکید بہتر ہوئی پہلے اور دوسرے کے درمیان ظرف کی سے فصل کی وجہ سے۔ انکم مخرجون میں اذا متم ترابا وعظاما، اذا مضاف و ماغاز مضاف مضاف سے مل کر کے مفعول فی بنے گا، تو یہ فاصل ہو گیا،
تو فصل کی وجہ سے انکم دوبارہ آنا یہ اچھا ہوا. اور مخرجون جو مذکور ہے یہ پہلے انکم کی خبر ہے اور تقدیر کلام یہ ہوگی ایعدکم انکم مخرجون اذا متم وکنتم ترابا وعظاما. کیا وہ تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ تم نکالے جاؤ گے. اب مخرجون کا مفعول فی یہ بعد میں رکھ کر دکھایا جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہڈی ہو جاؤ گے. ہے ہاتھا یہاں پر قرات تاکہ کسرے کے ساتھ ہے ہاتے یہ ابو جعفر یزید کی یا اشرا میں سے ہے اور ان سے ایک روایت ہے کسرا اور تنوین کے ساتھ دونوں یعنی حیاتین اور باقی سب کے یہاں ہے آتا ہے تاکہ فتح کے ساتھ. اب وقف کی حالت میں جب یہاں پر وقف ہو تو امام کسائی یہ ہا کے ساتھ وقف کرتے ہیں ہے ہا اور باقی لوگ تا کے ساتھ وقف کرتے ہیں ہاتھ. اور یہ لفظ حیات کو بتایا کہ یہ اس میں فعل ہے جو بعودہ کی جگہ واقع ہے اور اس کا فاعل مقدر ہے یعنی بعودت تصدیق یا بعود الوقوع. دوری ہے تصدیق کے لیے یا دوری ہے واقع ہونا دور ہے واقع ہونا. لما توعدون اس کے لیے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. ایک دوسرے کا ہے ہاتھا کا فعل یہی ما توعدون ہے اور لام زائد ہے یعنی جس کا تم سے وعدہ کیا تھا وہ بہت دور ہے یا اس کا فعل ما توعدون اور لام زائدہ ہے یعنی بعودہ ما توعدون من البعث بعید ہے وہ بعث جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. ان ہے الا حیات الدنیا وہ تو نہیں مگر یہ ہماری دنیاوی زندگی. نموت و نحیا ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں. وما نحن بمبعوثین اور ہم تو اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. ان ہے تو اب ہے کا مرجع ماسبق میں نہیں ہے تو یہ ایسی ضمیر ہے جس کا مرجع ماسبق میں نہیں ہوتا بلکہ مابعد سے معلوم ہوتا ہے. تو یہ ضمیر ایسی ہے کہ معلوم نہیں ہوتا وہ جو اس سے مراد ہے الا بما یتلوہ من بیانی مگر اس سے جو اس کا بیان آگے آتا ہے. اور اصل ہے ان الحیات الا حیات الدنیا تو ان الحیاتوں کی جگہ حیا آ گیا الحیاتوں کی جگہ حیا پھر حیا رکھا گیا الحیات کی جگہ اس لیے کہ خبر اس کو بتا دے رہی ہے اور بیان کر دے رہی ہے. مطلب لا حیات الا هذه الحیات تو یہ لا حیات میں لا نفی جنس ہے تو جن سے حیات کی نفی ہوئی لا حیات میں اور ان حیا میں تو ان تو جنس کی نفی کے لیے آتا نہیں ہے تو اس کو کہا کہ اصل میں حیا سے مراد الحیات ہے اور الحیات سے مراد جنس ہے اور جب جنس کی نفی کی گئی تو لا حیات کے معنی میں ہو گیا. مطلب یہ کہ لا حیات نہیں ہے کوئی حیات مگر یہی حیات جس میں کہ ہم ہیں اور جو ہم سے قریب ہے. دنون سے دنیا بنا ہے تو اس کے اصلی معنی کی طرف اشارہ کر دیا یہی حیات جس میں ہم ہیں جو ہم سے قریب ہے. اب یہ لا حیات سے کیسے تفسیر کی جو لا نفی جنس کے ساتھ ہے تو کہا یہ اس لیے کہ ان نافیہ داخل ہوا حیا پر اور حیا جو ہے یہ حیات کے معنی میں ہے جو جنس کو بتاتا ہے تو حیات بمعنی جنس کی نفی کر دی تو اب جنس کی نفی جب پالی گئی تو لا حیات کے معنی ہو گیا. فوازنت للتی لنفی الجنس یہ برابر ہو گیا اس لا کے جو جنس کی نفی کے لیے ہوتا ہے. نموت و نحیا تو یہ مطلب نہیں کہ ہم مرتے ہیں پھر زندہ ہوتے ہیں اسی کا تو انکار تھا ان کو کہ مرنے کے بعد پھر اٹھنا نہیں ہے. مراد ہے کہ کوئی زندہ ہوتا ہے اور کوئی پیدا ہوتا ہے کسی کو موت آتی ہے. یموت و بعض و یولد و بعض یعنی بعض مرتے ہیں اور بعض پیدا ہوتے ہیں. ایک قرن ختم ہوتا ہے پھر دوسرا قرن آتا ہے یا یہ کہ اس میں تقدیم و تاخیر ہے یعنی نحیا و نموت ہم زندہ ہوتے ہیں پھر مرتے ہیں. اور یہ تو وہی اور ابن مسعود کی قرات بھی ہے نحیا و نموت. وما نحن بمبعوثین ہم مرنے کے بعد زندہ کیے جانے والے نہیں ہیں. ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وہ تو نہیں مگر ایسے شخص جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا. وما نحن له بمؤمنین اور ہم تو ان کو ماننے والے نہیں ہیں. تو ان نافیہ ہے اس کے بعد اللہ ہے تو حضر کا معنی ہوگا اس کو ظاہر کیا ما سے کہ ان نافیہ ہے. ما ہوا الا مفترین کہ وہ نہیں مگر اللہ پر افطرا کرنے والے اس میں جو دعویٰ کر رہے ہیں نبی بنائے جانے کا اور جو بعث کا وعدہ کر رہے ہیں. آمن و صدقہ مومنین کی تفسیر مصدقین سے کی. اب یہاں کیا ہوا
یہاں بھی رسول نے دعا کی رب انصرنی بما کذبون، تو انہوں نے کہا کہ میرے رب میری نصرت فرما ان کی تکذیب کے بدلے، یا اس سبب سے کہ انہوں نے تکذیب کی، اس کی تفسیر گزر چکی۔ تو اللہ نے رسول کی دعا قبول کی اس ارشاد سے کہ فرمایا اما قلیل لیصبحن نادمین، کہ تھوڑے ہی زمانے میں وہ پچھتاتے ہوئے رہ جائیں گے۔ اب یہ قلیل ترکیب میں کیا ہوگا؟ تو اس کو کہا کہ یہ صفت ہے زمان کی، یعنی ان زمن قلیل، جیسے قدیم اور حدیث تمہارے قول ما رأیت قدیما ولا حدیثا میں، یعنی زمن قدیما ولا زمن حدیثا میں صفت بن رہا ہے، اور اسی کے معنی میں ان قریب یعنی ان زمن قریب، اور ما قلیل میں یہ ما ہے یہ زائدہ ہے، یہ شائن یا زمین کے معنی میں ہے، جب شائن یا زمین کے معنی میں ہوگا تب قلیل اس سے بدل ہوگا۔ اور قسم محذوف کا جواب ہے لیصبحن، کیونکہ لام اور نون تاکید قسم مقدر کو بتاتا ہے، یعنی بقسم یہ جلدی ہی پشیمان ہو کر کے رہ جائیں گے جبکہ مشاہدہ کریں گے اس عذاب کا جو ان پر نازل ہوگا۔ فأخذتهم الصیحہ، تو ان کو سخت آواز نے، چنگھاڑ نے آ لیا، نہایت جبریل علیہ السلام کی چیخ نے کہ ان کے اوپر چیخے تو ان کو ہلاک کر دیا حق کے ساتھ۔ ویسی چنگھاڑ جو حق کے ساتھ ہوگی اللہ کی جانب سے عدل کے ساتھ ہوگی۔ کہا جاتا ہے فلان یقضی بالحق یعنی بالعدل فجعلناہم غثاء، تو ہم نے ان کو خس و خاشاک کر چھوڑا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایسے ہی ہلاک اور برباد ہو گئے جیسے کہ خس و خاشاک۔ فشبہم فی دمارہم بالغثاء، ہلاک ہونے کے معاملے میں ان کو غصہ یعنی خس و خاشاک سے تشبیہ دی۔ غصہ کیا ہوتا ہے؟ حمیل السیل، سیلاب کا لایا ہوا، مما بلیا وسود من الورق والعیدان، پتوں اور لکڑیوں سے، عود کی جمع عیدان، پتوں اور لکڑیوں میں سے جو بوسیدہ ہو جائے اور سیاہ ہو جائے اسی کو غصہ کہتے ہیں۔ فبعدا للقوم الظالمین، تو ہلاکت ہے ظالم لوگوں کے لیے۔ بعیدا بعدن اور بعدن ہلاکت کے معنی میں، اس لیے تفسیر کی فہلاکن سے کہا جاتا ہے بعیدا بعدن یا بعدن ہلاکہ، اور یہ بعدن لفلاں یہ کہا جاتا ہے اور فعل اس کا نہیں آتا ہے، تو یہ ان مصادر سے ہے جو منصوب ہوتے ہیں ایسے افعال سے ان کا اظہار مستعمل نہیں ہے۔ للقوم الظالمین ہلاکت ہے تو کس کے لیے؟ یہ بیان ہے لام کے ذریعے، بیان ہے اس کا جس کے لیے ہلاکت کی دعا کی گئی، جیسے ہے لک، آؤ تمہارے لیے ہے، نہیں تمہارے لیے، قول تمہارے لیے ہے۔ ثم انشأنا من بعدہم قرونا آخرین، پھر ان کے بعد ہم نے دوسری نسلیں اٹھائیں، ایت صالح، ایت لوط، ایت شعیب، ان کے علاوہ کی قومیں۔ ان کا حال کیا ہوا تو اس کو مختصراً ایک جملے میں بیان فرما دیا، ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون، کوئی بھی قوم اپنی مقررہ وقت سے نہ سبقت کرتی نہ پیچھے ہوتی۔ تو من امتن میں من زائد ہے، یعنی ما تسبق امتن، تو من صلہ ہے، یعنی کوئی بھی امت سبقت نہیں کرتی اپنی اس اجل سے جو اس کے لیے لکھی گئی، اور اس وقت سے جو اس کی ہلاکت کے لیے مقرر کر دیا گیا اور لکھ دیا گیا۔ وما یستاخرون، اور نہیں اس سے مؤخر ہوتی۔